اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلموا تسلیما۔ ہم نے پچھلے درس میں سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 119 تک پڑھا تھا۔ آج ہم آیت نمبر 200 سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا پھر جب قَضَيْتُمْ تم ادا کر چکو مناسککم حج کے مراسم، حج کے مناسک، فَاذْكُرُوا تو یاد کرو اللہ کو کَذِکْرِکُم جیسی تمہاری یاد آباءکم اپنے باپ دادا، او یا اشدّ زیادہ ذکراً یاد، فَمِنَ النَّاسِ پس آدمی من جو یقول کہتا ہے ربنا اے ہمارے رب آتنا ہمیں دے فی میں الدنیا دنیا وما اور نہیں لاہو اس کے لیے فی میں الآخرات آخرت من خلاقن کچھ حصہ۔ ہم حج کے مناسک کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرآن میں حج کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے حج کے مناسک ادا کر چکو تو اب اللہ کا ذکر کرو، یعنی وہ بھی جو حج کے دوران ہے وہ سارا اللہ کا ہی ذکر ہے، لیکن اب مزید اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب مزید اللہ کا ذکر کرو۔ جب اپنے حج کے مناسک تمام تم ادا کر چکے ہو تو اب اللہ کا ذکر کرو جیسے کہ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے رہے ہو۔ اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں؟ کیونکہ دور جاہلیت میں عرب جو ہیں وہ جو بھی ان کے اس وقت اعمال تھے کہ وہ کس طرح سے اپنا طواف کرتے تھے، اور وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ سیٹیاں مارتے تھے اور تالیاں بجاتے تھے، یعنی انہوں نے یہ حج کے مناسک استغفر اللہ بنایا ہوا تھا۔ تو وہ جب یہ سب کچھ کر چکتے نا تو پھر جو ہے وہ جلسے منعقد کرتے اور ان میں اپنے اپنے بزرگوں کی اپنے اپنے آباء و اجداد کے قصیدے پڑھتے، ان کی بڑھائیاں بیان کرتے اور ایک دوسرے پر فخر و مباحات کرتے کہ یعنی میرا قبیلہ زیادہ اونچا ہے، میرے آباء و اجداد جو ہیں انہوں نے زیادہ دنیاوی لحاظ سے یعنی ان کی بڑھائیاں بیان کرتے۔ تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں کہ جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے رہے ہو نا، بلکہ اس سے بھی زیادہ شد و مد کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو یہی کہتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں دے دے۔ استغفر اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے لوگوں میں نہ داخل کریں، نہ شمار کریں کہ جو صرف اپنے لیے دنیا میں مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا میں ہی دے ہمیں، یعنی یہ کہ کچھ لوگ ایسے جانے انجانے میں ہوں یا جان بوجھ کر کہ وہ ایسی دعائیں کرنا کہ ہم کو دنیا میں یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے، اور اس طرح سارا کچھ دنیا کے ہی لیے مانگنا، اس چیز سے اسلام نے منع کیا، دین نے منع کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں دے دے، اور ایسے لوگوں کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو دنیا میں اگر ہم مانگیں لیکن ہماری نیت اچھی ہو، ہم کہیں یا اللہ کہ آپ ہمیں عطا کریں تاکہ ہم آپ کے بندوں پر خرچ کر سکیں، ہم اپنی ضروریات بھی پوری کر سکیں اور آپ کے بندوں پر بھی خرچ کریں، تو وہ بہترین مانگنا ہے۔ لیکن اگر ہم مانگیں کہ نہیں، ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہ ہو اور ہم کہیں کہ یا اللہ ہمیں بس بڑا گھر چاہیے، بڑی گاڑی چاہیے، سب کچھ ہمارے پاس ہو، یہ غلط ہے پھر۔ تو اسی طرح سے اللہ کہتے ہیں کہ جو پھر صرف دنیا کے لیے مانگے گا تو اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ اور ان میں سے من جو یقول کہتا ہے ربنا اے ہمارے رب آتنا ہمیں دے فی الدنیا دنیا میں حسناتن بھلائی، وفی الآخرات اور آخرت میں حسناتن بھلائی، وقنا اور ہمیں بچا عذاب النار جہنم کی آگ سے، دوزخ کی آگ سے۔ یہ جو دعا
الحمدللہ ہر مسلمان کرتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ ہمارے رب، اللہ کہتے ہیں کہ ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہمیں اس دنیا میں بھی خیر عطا فرما اور آخرت میں بھی خیر عطا فرما اور ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف دنیا کے لیے مانگتے ہیں، جنہیں دنیا ہی عزیز ہے، جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کسی بھی طرح سے، انہیں یہ پرواہ نہیں ہے کہ کوئی چیز حلال کی طرف سے آ رہی ہے یا حرام کی طرف سے آ رہی ہے، بس وہ مال اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، وہ اپنی عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں، انہیں بس عیش کرنی ہے، کسی بھی طریقے سے ہو جائے، چاہے کسی کا حق مار کے ہو، چاہے کسی یتیم کے مال پر قبضہ کر کے ہو، یعنی کسی بھی طرح سے ہو، انہیں اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کہتے ہیں کہ دنیا میں تو پھر مل ہی رہا ہے لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور جو اپنی کمائی میں دیکھتا ہے کہ یا اللہ مجھے بہترین طریقے سے عطا فرما، مجھے یعنی رزق تو عطا فرما لیکن حلال رزق کمانے کی طاقت عطا فرما اور حلال رزق میں برکت عطا فرما، تو ان کی پھر یہ دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی خیر عطا فرما اور آخرت میں بھی ہمارے لیے خیر رکھ اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ تو دنیا میں اگر کوئی کمائی کرنے نکلے گا اور اس کی جو کوشش ہے وہ صرف یہ ہوگی کہ بھائی میں جلدی جلدی کماؤں پیسہ زیادہ اور یہ بھی کام ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، تو وہ ایک اللہ تعالیٰ اس پہ اب اجر کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یعنی ہم وہ دنیا کے لیے صرف کر رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی گھر سے نکلتا ہے کہ اللہ میں آپ کے کہنے پر اپنے بال بچوں کے لیے رزق حلال کی تلاش میں نکلا ہوں، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جب کوئی اس نیت سے گھر سے نکلتا ہے تو وہ اگر دکان پہ بیٹھ کے کام بھی کر رہا ہے تو وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اگر وہ کوئی سودا، کوئی لین دین، کوئی تجارت کر رہا ہے تو وہ اسی طرح سے ہے جیسے وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہا ہے، یعنی اس کے ایک ایک لمحے پر اس کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے رب کی رضا کے لیے نکلا ہے اور حلال کی تلاش میں ہے، رزق حلال کمانا چاہتا ہے تاکہ اپنے بال بچوں کو پال سکے اور اللہ کے بندوں پر بھی خرچ کر سکے، انفاق کر سکے، تو اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل، ایک ایک قدم پر اس کو ہزار ہزار نیکیاں مل رہی ہیں۔ تو اس لیے یہ دنیا، اسلام یعنی اتنا خوبصورت دین ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے کاموں پر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین اور بہت زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ اگر اللہ کہتے ہیں اولئک، یہی لوگ ہیں، لاہم، ان کے لیے ہے، نصیب حصہ، مما، اس سے جو کسب انہوں نے کمایا، واللہ، اور اللہ، سریع، جلد، الحساب، حساب لینے والا ہے۔ یعنی جو یہ دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی خیر عطا فرما اور آخرت میں بھی خیر عطا فرما، یعنی ان کی آخرت پہ بھی نظر ہوتی ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ انہی لوگوں کے لیے حصہ ہوگا اس میں سے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ جلد حساب چکانے والا ہے، یعنی بہت جلد حساب لینے والا ہے اللہ ہم سے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی وقت وہ بہت دور ہے، نہیں، اللہ جب سے یہ دنیا بنی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت جلد آنے والی ہے، اور یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ جلد حساب لینے والا ہے، سریع الحساب، بہت جلد اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لینے والے ہیں۔ وَاذْكُرُوا، اور تم یاد رکھو اللہ کو، فی میں ایام معدودات، گنتی کے دنوں میں، فمن، پس جو تعجل، جلد چلا گیا، فی میں یومین، 2 دن، فلا، تو نہیں، اسما، گناہ، علیہ، اس پر، وامن، اور جس تاخر، تاخیر کی، فلا، تو نہیں، اسما، گناہ، علیہ، اس پر، لیمان، لیے جو اتقا، ڈرتا رہا، واتقوا، اور تم ڈرو اللہ سے، واعلموا، اور جان لو، انکم، کہ تم، الیہ، اس کے طرف، تحشرون، جمع کیے جاؤ گے۔ گنتی کے چند دن کا ذکر، یعنی حج کی بات ہو رہی ہے، حج کے ایام، یعنی ایام تشریق، ذی الحج کی 11، 12 اور 13 تاریخ کو، ان ایام میں حاجی جو ہوتے ہیں ان کو مینا میں ٹھہرنا ہوتا ہے، اور وہاں پر وہ نمازیں ادا کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ اگر کوئی حاجی 3 دن کی بجائے 2 دن ٹھہرے تو بھی اللہ فرماتے ہیں کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے،
اور اگر وہ 3 دن پورے کرے تب بھی بہت بہتر ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اور ذکر کو اللہ کا گنتی کے چند دنوں میں، تو جو کوئی 2 دن ہی میں جلدی سے واپس آ جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو پیچھے رہے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، بشرطی کا وہ تقوی اختیار کرے۔ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور خوب جان رکھو کہ یقیناً تمہیں اسی کی جانب جمع کر دیا جائے گا۔ اللہ کا تقوی کا مفہوم وہی کہ اللہ کا خوف رکھو، اللہ کا ڈر رکھو اپنے اندر، یعنی جو بھی تم کام کر رہے ہو اس میں اپنے رب کو پیش نظر رکھو۔ ایسا نہیں ہے کہ تم بھول جاؤ کہ یعنی تم جو بھی کر رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اور اس میں اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اپنے رب سے ڈرتے رہو اور گناہوں سے بچتے رہو۔ اور وامنا اور سے انا سے لوگ من جو یعجبو کا تمہیں بھلی معلوم ہوتی ہے، کو لہو اس کی بات، فی میں الحیات زندگی الدنیا دنیا، اور یشہدو اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو اعلیٰ پر ما جو فی قلبہ اس کے دل میں ہے، باہوا حالانکہ وہ علد الخصام سخت جھگڑالو ہے۔ اور لوگوں میں سے کوئی شخص ایسا بھی ہے جس کی باتیں تمہیں بہت اچھی لگتی ہیں دنیا کی زندگی میں، حالانکہ فی الواقع وہ شدید ترین دشمن ہے، سخت جھگڑالو ہے۔ یہ اس وقت ایک شخص تھا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا کرتا تھا، اور بہت ہی زیادہ یعنی قسمیں کھا کے تو کہتا تھا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں اللہ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ لیکن اس نے بہت ہی زیادہ یعنی جب کہیں پر اس کو بھیجا گیا یا یہ گیا تو اس نے وہاں پر بہت زیادہ خرابیاں کی، بہت زیادہ لوگوں کو قتل کیا، بہت زیادہ خون خرابہ کیا۔ تو اس شخص کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ لوگوں میں سے کوئی شخص ایسا بھی ہے کہ جس کی باتیں آپ کو بہت اچھی لگتی ہیں، یعنی وہ بہت قسمیں کھا کے آپ کے سامنے کہتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ بہت سخت جھگڑالو انسان ہے۔ اور وَإِذَا اور جب تولا وہ لوٹے ساتھ دوڑتا رہے پھرے فی میں الارض زمین، لیفسدا تاکہ فساد کرے، فیہا اس میں، ویہلکا اور تباہ کرے الحرث کھیتی، اور النسل نسل، واللہ اور اللہ لا یحب الفساد اللہ فساد کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ پیٹھ پھیر کر جاتا ہے تو زمین میں بھاگ دوڑ کرتا ہے تاکہ اس میں فساد مچائے، یعنی وہ بہت بڑا منافق ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھتا ہے تو اللہ کی قسمیں کھاتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، لیکن جب اللہ کے رسول سے دور جاتا ہے تو پھر زمین میں بھاگ دوڑ کرتا ہے، کس لیے؟ فساد کے لیے، دھنگے کے لیے، کھیتی اور نسل کو تباہ کرنے کے لیے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو فساد بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ فساد جو ہے وہ قتل سے بھی بڑا فتنہ ہے، فساد قتل سے بھی بڑا فتنہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مصیبت سے بچائیں۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جائے لاہو اس کو، اتا کہ ڈر اللہ سے، اخذت ہو اسے آمادہ کرے، العزت عزت یعنی غرور تکبر، بالاسم گناہ پر، فحسبہ تو کافی ہے اس کو جہنم، اللہ اکبر، ولا بئس المہاد اور البتہ برا ٹھکانہ ہے۔ ہم نے پڑھا نا ولا بئس المہاد، مہاد یعنی جیسے کہتے ہیں کہ کوئی کسی چھوٹے بچے کا جو بستر ہوتا ہے نا اس کو کہا جاتا ہے مہاد۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جہنم اس کے لیے بستر تیار کر رکھا ہے میں نے ایک، اور وہ لوٹنے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، تو وہ جھوٹی عزت نفس اس کو گناہ پر اور جما دیتی ہے، یعنی اس کا غرور، اس کا تکبر جو اتنا بڑھ چکا ہے تو وہ اس کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ جو یعنی یوں سمجھ لے کہ کوئی بھی وڈیرا جس کو اپنی حکومت پر غرور ہو، جس کے ماتحت کچھ لوگ ہوں،
اور وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھے اور وہ یہ بھول جائے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب یہ بھی آپ نے دیکھا نا کہ وہ کسی وڈیرے نے جو کسی غریب شخص کے اونٹ کی ٹانگ کاٹ دی، کیوں؟ کیونکہ وہ اس کی کھیتی میں چلا گیا تھا، اس کی زمین میں اس کی تھوڑی فصل اس نے برباد کر دی ہوگی، خراب کر دی ہوگی، تو اس نے اس کی ٹانگ ہی کاٹ دی۔ تو یوں جو یعنی جب اس کے اندر غرور آ جاتا ہے، اور غرور کس بات پہ آتا ہے؟ جب کسی کو کوئی عہدہ مل جاتا ہے، جب کسی کے ماتحت کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، جب کسی کو دنیا کا کوئی بڑی چیز مل جاتی ہے، تو پھر جو اللہ سے نہیں ڈرتا، جو شیطان کا حامی ہوتا ہے، اس کے اندر غرور اور تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ اور جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، جو اللہ کا تقوی رکھتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ سب اللہ کا ہی تو ہے، اور سب سے بڑا تو اللہ ہے۔ ساری عزت، سارا غرور، سارا تکبر کس کے لیے ہے؟ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ نے خود اپنا نام المتکبر رکھا ہے۔ ہر چیز، ہر چیز کا مالک جو وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے۔ ایک منٹ میں اگر چاہے، ایک سیکنڈ میں اگر چاہے تو ہر چیز کو تباہ و برباد کر دے۔ تو پھر انسان کو غرور اور تکبر جچتا ہی نہیں، اور وہ جو مالک ہے، جو خالق ہے، جو رازق ہے، جو معبود ہے، جو الہ ہے، اسی کو ساری عزت بھی جچتی ہے، ساری پاکیزگی بھی اس کو جچتی ہے، سارا تکبر، سارا غرور صرف اور صرف اسی کو جچتا ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے، جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں اللہ کہ جب اس سے کہا جاتا ہے نا کہ اللہ سے ڈرو، تو جو اس کی جھوٹی عزت اس نے بنائی ہوئی ہے، جو غرور اس نے اپنے اندر پالا ہوا ہے، تو وہ اس کا جو نفس ہے نا، جو شیطانی نفس بن چکا ہے، وہ اس کو گناہ پر اور جما دیتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے بھی اس کے لیے بہت برا بستر تیار کر رکھا ہے جہنم میں، وَلَا بِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگ، من، جو یشری بیچ ڈالتا ہے، نفسہ، اپنی جان، ابتغاء، حاصل کرنا مرضات رضا اللہ، واللہ، اور اللہ، رؤوف بالعباد، اور لوگوں میں ایک شخص وہ ہے جو بیچ دیتا ہے اپنی جان کو اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ اپنے ایسے بندوں کے حق میں بہت ہی شفیق، مہربان ہے، رؤوف ہے، سب سے زیادہ یعنی مہربان ہے، شفقت کرنے والا ہے۔ یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے لیے مکے سے مدینہ کو جانے لگے، تو اللہ کے حکم سے آپ نے جناب حضرت علی علیہ السلام کو کہا کہ آپ آج کی رات میرے بستر پر سو جائیے، اور صبح آپ یہ ساری امانتیں جو ہیں لوگوں تک پہنچا کر تو مدینے میں آ جائیے گا، یعنی جب یہ امانتیں لٹا لیں تو آپ مدینے میں آ جائیں گے۔ تو اس وقت جب حضرت علی علیہ السلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سو گئے، ہم سب جانتے ہیں نا کہ اس وقت کتنا زیادہ یعنی خوف تھا، کس کا؟ موت کا، اپنی جان کا خوف تھا، جان جانے کا خوف تھا۔ یعنی سب قبیلوں نے مل کر یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ آج کی رات ہم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مل کر سب قبیلے جو ہیں وہ ان کو یعنی نعوذ باللہ قتل کر دیں گے، تو پھر کسی کو بھی یعنی اس کا وہ فدیہ وغیرہ دینے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ سارے قبیلے ملے ہوئے ہوں گے، تو کوئی کسی ایک سے یعنی وہ نہیں کر سکیں گے مطالبہ۔ تو وہ اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا چال چلی تو اللہ نے بھی اپنی چال چلی، اور بے شک اللہ بہترین، یعنی اللہ چال وہ نہیں ہوتی کہ جو یعنی انسان تو بری چالیں چلتا ہے نا، لیکن یعنی ایک اللہ تدبیر، اللہ کے بارے میں جب جائے گی تو وہ تدبیر بن جائے گی، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر یہ کہا تھا کہ آپ حضرت علی علیہ السلام کو اپنے بستر پر لٹا جائیں، اور جب وہ بے خوف و خطر جناب علی علیہ السلام سو گئی رسول اللہ کے بستر پر، تو پھر کہتے ہیں کہ یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی کہ لوگوں میں سے ایک شخص وہ ہے جو بیچ دیتا ہے اپنی جان کو، کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی
خوشی کے لیے، اور اللہ اپنے ایسے بندوں کے حق میں بہت ہی شفیق ہے اور مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے آگے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، ادخلوا، تم داخل ہو جاؤ، فی میں، اس سلم اسلام کا، فتن، پورے کے پورے، اور لا تتبعوا، نہ پیروی کرو، خطوط الشیطان، شیطان کی، شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، انہ، بے شک وہ، لاکم، تمہارا، عدو مبین، کھلا دشمن ہے۔ اے اہل ایمان، اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، وہ تو یقیناً تمہارا بڑا کھلا دشمن ہے۔ اب یہ کہنے کو ایک آیہ کریمہ ہے، چھوٹی سی ایک آیت ہے، لیکن اگر آپ اس کو سمجھیں گے، اگر آپ اس کو جاننے کی کوشش کریں گے، تو ذرا دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، پہلے تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے کہ اے میرے ایمان والے بندو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ یعنی پورے اسلام کو فالو کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ جو چیز تمہیں پسند ہے اس پر عمل کر لو، اور جو تمہارے مفاد سے ٹکرا رہی ہے، کوئی بات، کوئی ایسا اسلام کا یعنی عمل جو تمہارے مفاد سے ٹکرا رہا ہے، جس سے تمہیں فائدہ نہیں، نقصان ہو، یعنی دنیا میں تمہیں یوں لگ رہا ہے کہ تمہیں نقصان ہوگا، تو تم اس کو چھوڑ دو۔ ایسا نہیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ اسلام میں کچھ ایسا ہو جو انسان کو دنیا یا آخرت میں کوئی نقصان دے چیز۔ یعنی جو اسلام کہے گا کہ یہ کام کرو، تو وہ ہمارے لیے دنیا میں بھی بہترین ثابت ہوں گے اور آخرت میں بھی بہترین ثابت ہوں گے۔ ہاں، کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم سچ بولیں اور ہمیں کوئی پریشانی بھگتنا پڑ جائے، لیکن وہ وقتی پریشانی ہوگی، وہ چلی جائے گی، لیکن ہم آخرت کی مصیبت سے بچ جائیں گے۔ اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اسلام ہمیں کسی چیز سے منع کرے اور وہ چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہو دنیا میں یا آخرت میں۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ اسلام کے جو سارے احکام ہیں وہ کس نے بتائے ہیں؟ اس نے جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، جس کے پاس سب سے زیادہ علم ہے، سب سے زیادہ طاقت ہے، اور سب سے زیادہ سب کچھ جاننے والا ہے وہ۔ تو پھر کیسے ممکن ہے کہ اسلام میں کوئی ایسے کام ہوں جو اللہ تعالیٰ تو منع کریں کہ یہ مت کرو، لیکن وہ ہمارے لیے دنیا میں یا آخرت میں کوئی فائدہ دینے والے ہوں؟ اگرچہ ہمیں ایسے لگے کہ دنیا میں وہ ہمیں فائدہ دے رہے ہیں، ہمیں لوگ یعنی سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑی کوئی حیثیت رکھتے ہیں لوگ، ہمارا اٹھنے بیٹھنے کا انداز دیکھ کے لوگ یہ کہیں کہ بھئی یہ تو کوئی بہت بڑی چیز ہے، ہمیں کوئی شہرت مل رہی ہو، لیکن کچھ بھی مل رہا ہو، لیکن وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا، آخرت میں بہت زیادہ نقصان دہ ہوگا۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ ہم اس قرآن کو سمجھیں، ہم اسلام کو سمجھیں۔ جب ہم کسی چیز کو سمجھیں گے تو پھر پورے کے پورے اس میں داخل ہوں گے نا، لیکن جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اسلام کہتا کیا ہے، اسلام کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، تو پھر ہم کیسے پورے کے پورے اس میں داخل ہو سکتے ہیں جب ہمیں کسی چیز کا علم ہی نہیں ہوگا؟ تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم قرآن کو جانیں، اسلام کو جانیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، مت پیروی کرو شیطان کی، مت چلو قدم با قدم شیطان کے۔ یعنی جب ہم اسلام کو نہیں سمجھیں گے، جب ہم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل نہیں ہوں گے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ہم شیطان کے پیروکار ہیں۔ اگر ہم قرآن کی اتباع نہیں کر رہے ہیں تو پھر ہم شیطان کی اتباع کر رہے ہیں۔ بیچ میں اور کوئی چیز نہیں ہے، درمیانی راستہ کوئی نہیں ہے، ایک حق ہے، ایک باطل ہے، بس ایک جنت ہے، ایک جہنم ہے، بس۔ اور درمیانی راستہ اگر ہم نکالنے کی کوشش کریں گے نا تو وہ کچھ نہیں نکلے گا، وہ شیطان کا راستہ ہوگا، وہ ہمیں جہنم کی طرف لے جانے والا راستہ ہوگا، کیونکہ حق کے مقابلے میں باطل ہی ہے،
اور بس درمیانی راستہ کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ شیطان کے قدم بقدم مت چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، یعنی وہ تو تمہیں کھل کر تم پر وار کرتا ہے لیکن تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ ہر وقت تمہارے ساتھ رہتا ہے، کبھی تمہارے آگے سے، کبھی پیچھے سے، کبھی اوپر سے، کبھی نیچے سے، ہر وقت وہ تم پر وار کرنے پر تلا رہتا ہے، اور تمہیں اس سے مقابلہ کرنے کے لیے تمہارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے۔ نہ تم قرآن کو سمجھتے ہو، نہ تم قرآن کو پڑھتے ہو، نہ تم اسلام کو سمجھتے ہو، نہ تم حدیث کو سمجھتے ہو، نہ تم سنت رسول کو جانتے ہو، بس کہیں سنی باتوں پر اپنے چلے جا رہے ہو کہ جو کچھ ہم نے سنا، جو کسی نے کہہ دیا بس وہی ٹھیک ہے، وہ دین ہے، بس ٹھیک ہے اسی پر عمل کرو۔ دین کو سمجھنے کی یعنی ہم لوگ کوشش ہی نہیں کرتے، ہم سمجھتے ہیں یہ تو کوئی فالتو سی چیز ہے، ہم گھنٹوں اپنے موبائل پہ بیٹھے رہیں گے، گھنٹوں ہم لگا دیں گے یہ ٹک ٹاک پر دیکھنے پر، یہ ڈرامے دیکھنے پر، یوٹیوب کو ایسے ہی بس شارٹس دیکھتے رہیں گے، ایسے ہی یعنی سوشل میڈیا پر گھنٹوں بیٹھے رہیں گے، لیکن قرآن کھول کر ہمارا دیکھنے کو دل نہیں چاہے گا، قرآن کو سمجھنے کا دل نہیں چاہے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں قرآن کا عشق پیدا کر دیجئے، قرآن کی محبت پیدا کر دیجئے، کہ ہم جس دن قرآن نہ پڑھیں ہمیں چین نہ ملے، ہمارے دل کو ایسا بنا دیجئے۔ فَإِن پھر اگر زلل تم ڈگمگا گئے، تمہارے قدم بہک گئے، من بعد اس کے بعد ما جو جاءتکم تمہارے پاس آئے، البینات واضح احکام، فَاعْلَمُوا تو جان لو، ان اللہ کہ اللہ عزیز حکیم ہے، کہ سب سے زیادہ حکمت والا اور غالب طاقت والا کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور اگر تم ڈگمگا گئے، اگر تمہارے قدم لڑکھڑا گئے، بہک گئے، اس کے بعد کہ تمہارے پاس واضح اور روشن آیات آ چکی ہیں میری، بینات واضح احکام آ چکے، واضح کھلی نشانیاں آ چکی، واضح آیات آ چکی، اس کے بعد بھی اگر تمہارے قدم لڑکھڑا گئے تو پھر تم جان لو کہ سب سے زیادہ زبردست حکمت والا اور سب سے زیادہ طاقت والا، غالب آنے والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہے۔ تو اس نے تمہاری پکڑ تو کرنی ہے نا، اس سے تم بچ نہیں سکتے۔ یہاں دنیا میں اپنے مفاد کے لیے اگر تم اسلام کو چھوڑ دو گے، اگر دین کو چھوڑ دو گے، پیچھے کر دو گے، اپنے مفاد کو آگے رکھ لو گے، تو آخرت میں تمہیں کون بچائے گا؟ وہ اولاد جس کے لیے تم یہاں پر ہیرا پھیری کر رہے ہو، یا وہ بیوی جس کے لیے تم آج جھوٹ بول بول کر، رشوت لے لے کر اس کی خواہشات کو پورا کر رہے ہو؟ نہیں، کوئی بھی نہیں تمہیں بچائے گا۔ کیا تمہارے وہ ماں باپ جن کی بیجا خواہشات کے لیے تم غلط کام کرنے پر مجبور ہو، غلط کام کر رہے ہو، کسی غلط طریقے سے پیسہ کما رہے ہو، یا پھر تمہاری اپنی نفسانی خواہش ایسی ہے، تمہارے اندر اتنی خواہشات پیدا ہو چکی ہیں کہ تم حلال اور حرام میں تمیز بھول گئے ہو اور بس پیسہ اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے ہو، اسلام کو تم نے چھوڑ دیا ہے، دین کی تمہیں پرواہ نہیں، قرآن کی تمہیں فکر نہیں، اسلام تمہیں کوئی یعنی نماز کوئی تمہیں فضول چیز لگتی ہے، تو پھر جان لو کہ سب سے زیادہ حکمت والا اور سب سے زیادہ طاقت والا اور غالب آنے والا، غلبہ پانے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتے ہیں پھر اگر تم پھسل گئے اس کے بعد بھی کہ تمہارے پاس یہ واضح تعلیمات آ چکی ہیں، کون سی واضح تعلیمات؟ قرآن کی واضح تعلیمات آ چکی ہیں، تو جان لو کہ اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ حل کیا ینظرون وہ انتظار کرتے ہیں، اللہ سوائے ان کے یاتیہم آئے ان کے پاس اللہ فی ظلال سائبانوں میں، من سے، الغمام بادل، والملائکہ اور فرشتے، وقوضیا اور طے ہو جائے، الامر و قصہ، وإلی اور طرف اللہ ترجع الامور لوٹیں گے تمام کام، تمام امور کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ کیا یہ اسی کا انتظار کر رہے ہیں کہ آ جائے ان پر اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائبانوں میں،
اور فرشتے اور فیصلہ کر دیا جائے۔ یعنی کیا یہ اس کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، قیامت آ جائے، فرشتے آ جائیں، اللہ کا عذاب آ جائے اور فیصلہ ہو جائے اور یقیناً تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے؟ یعنی سب کام، ایک ایک منٹ کا حساب ہمیں اللہ کے سامنے دینا ہوگا، ایک ایک بات کا جواب ہمیں اللہ کے سامنے دینا ہوگا۔ جب ہم یہ بات سوچ لیں، اپنے ذہن میں بٹھا لیں، پختہ کر لیں، تو پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مسلمان جھوٹ بولے، غیبت کرے، چگلی کرے، کسی کا حق مارے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے، اس کو یقین ہے، حتمی اس کو یقین ہو جائے کہ مجھے اپنے رب کو ایک ایک بات کا جواب دینا ہے بھائی، تو پھر وہ کیسے کرے گا؟ نہیں کر سکے گا نا۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں۔ یہاں پر یورپ میں اگر کوئی گاڑی چلا رہا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ بھائی یہاں پر کچھ ایسے کیمرے، کچھ ایسا لگا ہوتا ہے کہ اگر میں گاڑی کی سپیڈ، اگر انہوں نے کوئی 30 لکھی ہے، 40 لکھی ہے، تو میں اس سے اگر زیادہ کر کے چلا جاؤں گا نا تو میرا چلان ہو جائے گا، مجھے جرمانہ پڑ جائے گا، مجھے پیسے دینے پڑ جائیں گے۔ تو وہ اس ڈر سے، اس خوف سے وہ بالکل بھی خلاف ورزی نہیں کرے گا کسی بھی کام میں، گاڑی چلاتے ہوئے یا کسی بھی کام میں، کیونکہ قانون یہاں پر ذرا سخت ہے پاکستان کے لحاظ سے۔ پاکستان کے لحاظ سے یہاں پر قانون بہت سخت ہے۔ یہاں پر یہ نہیں کہ آپ کسی پولیس والے سے کچھ دے دلا کے تو نکل جائیں گے اور بس چھٹکارا ہو جائے گا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو جب وہ پتہ ہوتا ہے نا انسان کو، تو بندہ پھر بڑا الرٹ رہتا ہے اور بڑا دیکھ بھال کے کام کرتا ہے کہ کہیں مجھے کوئی نقصان نہ ہو جائے اور مجھے جرمانہ بھرنا نہ پڑ جائے، کیونکہ جرمانے بھی یہاں پر انہوں نے کافی زیادہ رکھے ہوئے ہیں۔ تو وہ بات ہوتی ہے یقین کی۔ پاکستان میں کسی کو یقین نہیں ہوتا نا، کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ اگر ہم سارے سگنل توڑ کر بھی چلے جائیں گے نا تو ہمیں پتہ ہے کچھ دے دلا کے بھی یہاں فارغ ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہونے والا۔ اور اگر کوئی بڑا، کسی کے پاس کوئی بڑی یعنی عہدہ ہے کوئی اس طرح سے، تو اس کو تو بالکل بھی پرواہ نہیں ہوتی، چاہے جو مرضی وہ کرے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ہر چیز اس کی جاگیر ہے، یہ سڑکیں، یہ بندے، یہ سب اس کے غلام ہیں۔ تو اگر کوئی ایک آدھ مر بھی جائے گا تو کسی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اس کے یعنی اس کے اوپر کچھ بھی اثر نہیں پڑنے والا۔ تو یہ ہوتی ہے یقین کی بات۔ وہاں کسی کو یقین نہیں ہے کہ بھئی ہمیں پکڑا جا سکتا ہے، ہمارے اوپر جرمانہ پڑ سکتا ہے، ہمیں سزا مل سکتی ہے، تو وہ جو مرضی کرتے پھر رہے ہیں۔ لوگ قتل بھی ہو جاتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن جہاں پر جو ہے وہ لوگوں کو یقین ہے کہ بھئی ہم پکڑے جائیں گے، تو پھر لوگ الرٹ رہتے ہیں۔ تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا ان لوگوں کو یہ ہے کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، جبکہ ہر چیز، ہر بات کا جو، ہر کام کا جو واپس لوٹنا ہے وہ اللہ کی طرف لوٹنا حتمی ہے۔ اللہ کو ہر چیز کا جواب تمہیں دینا ہے۔ تمہیں کیوں یقین نہیں ہے پھر کیوں یعنی تم اس طرح سے بے خوف و خطر کچھ بھی کرے جا رہے ہو، اور تمہیں اس بات کا کیوں یقین نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں اس پاک کتاب میں، اس قرآن کریم میں، کہ میں تم سے جواب مانگوں گا، میں تم سے جواب لوں گا اور تمہیں میرے سامنے جواب دینا ہوگا۔ تو جب اس بات کا حتمی یقین ہو جائے گا تو پھر انسان وہ تمام گناہ کرنے سے ڈر جائے گا، بچ جائے گا، بچنے کی کوشش کرے گا، آخری حد تک بچنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اس کو یقین ہے کہ مجھے ایک ایک بات کا جواب دینا ہے اپنے رب کے سامنے۔ تو یہ ہے یقین اور یہ ہے ایمان، پختہ ہونا۔ اور جب یہ مسلمانوں کا ایمان انشاءاللہ پختہ ہو جائے گا نا، تو پھر بنیں گے وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ورنہ آج ہم کچھ بھی ہوں، لیکن ہم رسول اللہ کی وہ امت نہیں بن پا رہے جو صحیح معنوں میں رسول اللہ کی امت ہونی چاہیے۔ تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنا حقیقی بندہ بنا لیجئے، ہمیں ایمان والے اپنے بندوں میں داخل کر لیجئے، اور ہمیں صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بنا دیجئے۔
وہ امت کے جو اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والی ہو، عشق کرنے والی ہو، اور جو قیامت میں رسول اللہ کے سامنے فخر سے کہہ سکیں کہ اے اللہ، اے ہمارے پیارے آقا و مولا، ہم آپ کی امت ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس امت کو دیکھ کے خوش ہو۔ ہمیں ایسی امت بنا دیجئے، آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔